اچھا، یہ اسی کے چیز ساتھ ہمارے یہاں ایک یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے پیرنٹنگ میں کہ مدر کا بچوں کو مارنا، ہوں تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں مولا کائنات نے کہا کہ 7 سال تک تو بچے کو آپ بادشاہ بنا کے رکھیں. بادشاہ بنا کے، مولا کائنات نے ہمیں ایک بالکل اتنا بالکل، اچھا پیرنٹنگ کا پورا وہ دے دیا نا کہ بھائی آپ بچے کو جو ہے 7 سال تک بچہ بادشاہ ہے، پھر 7 سے 14 سال جو ہے وہ غلام ہے، اور پھر اس کے بعد وزیر ہے. تو 7 سال کے اندر ہی مائیں بچوں کو اتنا مار رہی ہوتی ہیں، اتنا مار دیتی ہیں بھائی. نہ سائیکولوجیکلی کسی صورت یہ بات الاؤ ہے، اور نہ ہی ہمارا ریلیجن ہمیں اس بات کی اجازت بالکل، دیتا ہے کہ کسی صورت سے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بچے کو ماریں. دیکھیں مارنے سے کیا ہوتا ہے، مارنے سے ہم خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ بچہ ڈھیٹ ہوتا ہے. صرف ڈھیٹ ہوتا ہے، بالکل، مارنا جو ہے نا وہ ایک آخری حل ہے کسی بھی چیز کا. سب سے پہلے آپ اس کی بات سنیں، آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں، آپ اس کو اس سے پیس پہ آ کے اس سے پوچھیں تو کہ تم اتنا غصہ دکھا رہے ہو، کیوں دکھا رہے ہو. کیا پتا وہ گھر میں دیکھ رہا ہو کہ ماں اور باپ ہی اتنا غصہ کر رہے ہیں، وہ اسی لیے ایسا کر رہا ہو. تو پہلے اپنے اوپر تو کام کیجیے. آپ پہلے اپنی ایموشنز کو تو ریگولیٹ کرنا سیکھیے. اپنی ایموشنز کو ریگولیٹ کریں گے. اب کیا ہے، بچے نے کیا دیکھا کہ جب میں نے غصہ کیا تو ماں ایک دم کھڑی ہوئی، اپنی سب چیزیں چھوڑی اور مجھے اٹھ کے 2 3 تھپڑ لگا دیے. اب یہ بچے کی لرننگ ہو گئی، انیٹ لرننگ بچے کی ہو گئی. اب بچہ کیا کرے گا، جب اس کا چھوٹا بھائی یا اس کا کوئی دوست یا بہن بھائی کوئی غلط کام کرے گا تو وہ بھی اٹھ کے تھپڑ لگا دے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہی ہے سیکھا ہی ہے، کہ بالکل، جب کوئی چیز انیکسیپٹیبل ہو رہی ہے، جب کوئی چیز انوائرمنٹ میں ایسی ہے جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس پہ اٹھ کے تھپڑ لگانا ہے، اس پہ اٹھ کے مارنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا. اچھا مارنے سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مارنے سے زیادہ ہوگا اور زیادہ مار، بس. اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ تو وہ یہ جو اینڈ پوائنٹ تھا اس کو آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا لیا. تو پھر آپ کس طرح سے پیرنٹنگ بہتر ہو سکتی ہے؟ بچے صرف اس سے ڈھیٹ ہوں گے، بچے ڈی سینسیٹائز اور ہو رہے ہیں. جن بچوں کو مارا جاتا ہے بچپن سے، وہ ڈی سینسیٹائز ہو جاتے ہیں. ایک ایج ہے، ڈی سینسیٹائز جو ورڈ ہے وہ ہے ہی یہی، ڈٹائی ہے. مطلب ان کے اوپر پھر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی. آپ کچھ بھی کہہ دیں، انہیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، اٹھ کے اینڈ میں مار تو پڑنی، ٹھیک ہے مار کھا لیں گے. جب وہ بچپن سے مار کھاتے ہوئے آ ہی رہے ہیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں اس چیز کے کہ ٹھیک ہے مار ہی تو کھانی ہے، مار پڑ جائے گی، کیا ہوا. تو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. ان کا جو لاجیکل برین ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم جب بچے کو کوئی اسٹریس دیتے ہیں نا، تو اسٹریس میں ایک کارٹیسول ہارمون ہے جو ریلیز ہونا شروع ہوتا ہے، اور 24 آورس وہ کارٹیسول آپ کے مائنڈ میں، آپ کی باڈی میں جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. اب 24 آور ایک ایسا ہارمون جو کہ ایک بیڈ ہارمون ہے، جو کہ ایک ہیلدی ہارمون نہیں ہے، ایک ان ہیلدی ہارمون ہے، جو کہ آپ کے بچے کی باڈی میں آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو ایک تھپڑ لگایا، آپ نے اس کو اسٹریس آؤٹ سچویشن میں ڈالا. بچہ جب اسٹریس آؤٹ سچویشن میں گیا تو کارٹیسول ریلیز ہوا. اس سے کیا ہوا، جو بچے کی لاجیکل فنکشننگ تھی، جو اس کی پرابلم سالونگ فنکشننگ تھی، وہ اسٹاپ ہو گئی. ہمارے برین میں کچھ ڈفرینٹ پارٹس ہیں. اب آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو اسٹریس میں جس وقت بچہ گیا نا، تو اس وقت اس کی لاجیکل فنکشننگ وہیں اسٹاپ کر دیا آپ نے. اب بچہ لاجیکلی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہا. اب آپ اس کے بعد مارنے کے بعد اس کو لاکھ نصیحت کر دیں، وہ نصیحت وہ اس کو اس طرح سے پرسیو ہی نہیں کر پائے گا. کیوں؟ بالکل، کیونکہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ پہ ہی اس کی لاجیکل فنکشننگ کو اسٹاپ کر دیا ہے. تو پہلے آپ بچے کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ اس کی لاجیکل فنکشننگ بہت اچھی جس وقت کام کر رہی ہو، آپ اس کو اس وقت نصیحت کریں گے تو آپ کی بات بچے کی سمجھ میں آئے گی. پھر بچہ آپ کی بات کو سنے گا. آپ اس کو پریکٹیکلی ایگزامپل کر کے دکھائیں کہ جس وقت آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اس وقت بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے اسلام میں کیا ہے کہ غصہ آ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، پانی پی لو. پھر بھی غصہ کم نہیں ہوتا، آپ اس جگہ کو چھوڑ دو. یہ چیزیں ہمیں اسلام سکھا رہی ہے، یہی سائیکالوجی بھی یہی چیز کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ڈیپ بریتھنگ اسٹارٹ کر. ڈیپ بریتھنگ بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ جب ہمارا موبائل بھر جاتا ہے، اس میں جب میموریز بہت زیادہ بھر جاتی ہے تو ہم ایک ریفریشر لگاتے ہیں نا، کلین اپ ریفریشر لگا کے موبائل کی اس کو کلین کرتے ہیں. اور مائنڈ از جسٹ لائک دس. جب آپ کو لگے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں اب اوور ویلمڈ ہو رہی ہیں اور اب غصے پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اور اب جو ہے وہ بات بات پہ غصہ، بات بات پہ رونا آ رہا ہے، تو ڈیپ بریتھنگ ٹیکنیک ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے، آپ اس کو کریں. اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ گہری سانس اندر لیں، اس کو ہولڈ کریں 10 کاؤنٹس تک، اور پھر تھرو ماؤتھ اس سانس کو آپ باہر نکالیں. آپ 10 ٹائمز یہ ڈیپ بریتھنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کو ٹوائس ان اے ڈے اگر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نا ایک جو ہے آپ نے مائنڈ کو آپ کس طرح سے ریفریش کر رہے ہیں. پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس سے ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں گے جو ہم نے بات کی نا، کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کہ آپ فوراً سے اٹھ کے بچے کو تھپڑ نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ بچے کی بات سنیں گے. بچے نے بھی کیا دیکھا کہ مما کو غصہ آئے تو مما پہلے ڈیپ بریتھنگ کر رہی ہیں، ہوں، پہلے پانی پی رہی ہیں، پہلے رک رہی ہیں، پھر اس کے بعد اس بات کا ایکشن لے رہی ہیں. تو بچہ بھی یہ بات سیکھے گا، یہ بات اور سیکھیں گے، پھر وہ بھی اسی طرح سے اس کی پیرنٹنگ ہوگی.